سلام پھیرنے کے بعد تو پوری نماز اعلان بن جاتی ہے، پوری نماز اعلان بن جاتی ہے۔ ایک مرتبہ بالکل سچا واقعہ بیتا ہوا سنا رہے ہیں، ہمارے ایک دوست نے سنایا کہ ہماری بستی میں ایسا ہوا کہ امیر صاحب نے جماعت کے شریک ساتھی کو اعلان شروع کر دیا کہ سلام پھیرنے کے بعد یہ اعلان کرنا ہے کہ دعا کے بعد سب لوگ منبر کے قریب ہوں گے، دین کی اہم اور ضروری بات ہوگی۔ اب اس اللہ کے بندے نے پوری نماز میں یہی عبارت اسی کو دہراتا رہا اور سلام پھیرنے سے پہلے ایک دم سے کھڑا ہو گیا۔ بھائی دوستوں بزرگوں، سارے کے سارے دعا کے بعد منبر کے قریب کھڑے ہو گئے، ابھی تو سلام بھی نہیں پھیرا۔ اس بیچارے کو یہی پتہ نہیں تھا کہ میں ہوں کس عالم میں۔ تو اچھوں کے کتنے پانی ہوتے ہیں۔ بیان میں ایک مرتبہ ایک صاحب سنا رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نہیں فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا۔ اور یہی پتہ نہیں چلتا کہ ہم بول کیا رہے ہیں۔ تو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے یہ جو اتنی دھڑلے کے ساتھ بیان کرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، معافی ضمیر کو ظاہر کرتے ہیں، یہ اساتذہ کرام کی رات دن کی محنتیں ہوتی ہیں، یہ تو سکھایا جاتا ہے، یہ تو بنایا جاتا ہے، یہ تو سمجھایا جاتا ہے۔ تو جب یہ بچے کھڑے ہوں گے تو کوئی ان کو انعام دے گا، تو ان کی تشجیع ہوگی، ہمت افزائی ہوگی، دوسرے بچوں کو بھی ضرورت ہوگی آئندہ پروگرام میں مجھے حصہ لینا۔ تو والدین کو ترغیب ہو، بچوں کی تشجیع اور ہمت افزائی ہو، آئندہ آنے کے لیے بچوں کے لیے راستہ ہموار ہو۔ نیز بہت سارے اکابر مشائخ کو، بزرگان دین کو ان جلسوں میں مدعو کیا جاتا ہے انتظامیہ کی طرف سے، تو یہ بھی علاقے میں بہت بڑا احسان ہوتا ہے، اس لیے کہ ہر فرد تو ان کے گھر تک جا نہیں سکتا ان کی زیارت کے لیے، ہر شخص کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، نہ تعارف ہے کہ وہ کسی بزرگ کے پاس جائے اور کچھ وقت گزار کے استفادہ کر کے آئے۔ تو یہ ارباب انتظام بڑی فکروں کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ انتخاب کر کے کسی نہ کسی نئی شخصیات کو لے کر آتے ہیں تاکہ علاقے کے لوگ ان بزرگان دین سے واقف ہو جائیں اور ان کے لیے ایک سند بن جائے اور ان کے لیے ایک تاریخ بن جائے، ہم نے فلاں مدرسے میں فلاں بزرگ کو سنا تھا، اور جب انتقال ہو تو لوگ حضرت کریں سبحان اللہ، مدرسہ والوں کو اللہ جزائے خیر دے کہ انہوں نے ہمیں زیارت کا موقع دے دیا۔ یہ بہت سارے مقاصد کے تحت یہ سب ہنگامے ہوتے ہیں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے دوستوں، یہ کوئی دکھاوا نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ ادارے کو منظم کرنے کے لیے منظم بڑی خوبصورت سی محنت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب یہ جو اساتذہ آئے ہوئے ہیں مزاج سے یہاں اور حضرت مفتی صاحب آئے ہوئے ہیں، یہ تھک کے چور چور ہو چکے ہیں، اپنے یہاں کے امتحانات سے نپٹے، پرچوں کے جانچنے سے نپٹے، وہاں کے جلسوں اور دوسری ذمہ داریوں سے نپٹے، پھر سفر کا تعب اور تھکن اور سب کچھ کرنے کے بعد یہ اپنے یہاں کے جلسہ، یہ کوئی معمولی نہیں ہے، یہ معمولی محنت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ تو جلسوں کے یہ مقاصد ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ جمع ہوئے ہیں جی ایک ادارے کے جلسے میں۔ جب اس قسم کے جلسوں میں آئیں تو کچھ نیتیں کر کے آنا چاہیے، نیتیں کر کے آنا چاہیے۔ اور نیت کیا کہ پیارے اللہ، آج کی محفل میں، مجلس میں جو بات کہی جائے، ایک تو وہ بات وہ ہو جو ہماری ضرورت کی ہو، ہماری ضرورت کی ہو، اور دوسری ہو کہ جب وہ بات ہمارے کانوں کے راستے دل دماغ میں پہنچ جائے تو پیارے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یہ اگر ہم نیت نہیں کریں گے، ہم پہلے سے طے نہیں کریں گے، تو دوستو یہ صرف لایانی سا عمل بن جائے گا کہ آئے تھے، کھانا کھایا، بیٹھے، کچھ بچوں کی ترانے سنی، کچھ نظمیں سنی، کانوں کی لذت لی اور اس کے بعد کچھ جھونکے کھا کے چلے گئے۔ نہیں، ایسا نہیں، نیت کر کے۔ اس مہنگائی کے اس دور میں جبکہ مہنگائی منہ پھاڑے کھڑی ہوئی ہے، مہنگے مہنگے کرائے ادا کر مہنگے مہنگے ڈیزل اور پیٹرول پھونک کر آپ لوگ یہاں آئے ہیں تو اس کو کیش کریں اور یہ نیت کر کے بیٹھے پیارے اللہ آج اس مجلس میں ہمارے کام کے نفع کی بات سنا دیجیے تاکہ زندگی میں اس پر عمل کریں اور ہم کامیاب ہو جائیں۔ تو ایسی نیت کر کے بیٹھے دوستوں۔ قرآن پاک کے بعد سب سے بہترین، سب سے اچھی، سب سے صحیح کتاب اگر آسمان کی چھت کے نیچے ہے تو وہ ہے بخاری شریف۔ اس کی پہلی روایت ہے انما الاعمال بالنیات، اور سب سے آخری ہے نعمتان مغبون، سب سے آخر کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پوری بخاری کی دونوں جلدوں کا خلاصہ یہ ہے، سب سے پہلے نیت درست کرو اور سب سے آخر میں عمل پر کھڑے ہو جاؤ، اور بھی سب سیکھنا سکھانا ہے۔ پہلے نیت درست کر لو اور خوب اچھی طرح معاشرہ سیکھ لو، اخلاق سیکھ لو، عادات سیکھ لو، عقائد سیکھ لو، جی یہ سب کچھ سیکھ لو، اور سیکھنے کے بعد کیا بس بیٹھ گیا نہیں، اب عمل کرو۔ آخر میں کہا کہ عمل پہ کھڑے ہو جائے۔ تو پوری زندگی نیتیں ٹھیک کرنا اور عمل کو درست کرنا، بس یہ پوری زندگی کا خلاصہ ہے، پوری زندگی کا خلاصہ ہے۔ کسی بزرگ نے زندگی کے خلاصے کو یہ فرمایا
کہ زندگی کا خلاصہ یہ کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو دائیں کان میں اذان کہی جاتی ہے اور بائیں میں تکبیر، جی، لیکن یہ ایسی اذان ہے اس کے بعد کوئی نماز نہیں، اور زندگی کا اختتام ایسی نماز پہ ہوتا ہے جس سے پہلے کوئی اذان نہیں۔ تو پوری زندگی کس کا نام ہے؟ جب دنیا میں آئے تھے اور اذان سنی، اور جب دنیا سے جا رہے ہیں تو نماز پڑھی جا رہی ہے۔ بس اذان اور نماز کے درمیان کا جو وقفہ ہے وہ ہے زندگی۔ اذان اور نماز کے درمیان کا جو وقفہ وہ ہے ٹوٹل زندگی، وہ ہے کل زندگی، کل زندگی بس اتنی ہے۔ تو دنیا میں آئے تھے تو اذان ہوئی کان میں، اور اس کے بعد نماز کوئی نہیں، اور دنیا سے گئے تو نماز ہوئی، اس سے پہلے اذان کوئی نہیں۔ یہ ہے زندگی کا نقشہ۔ میرے بھائیوں، جو کھا لیا وہ اپنا، جو اللہ کی راہ میں لگا دیا وہ اپنا، باقی کچھ بھی اپنا نہیں۔ اور یہ جو 2 کفن کی چادریں دیتے ہیں نا، یہ زندوں کی ضرورت ہے، مردے کی نہیں ہے۔ علماء، مشائخ، مفتیان کرام بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھو، وہ مردے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ اس نے کب کہا کہ مجھے چادر دو؟ کہا کبھی مردے نے؟ وہ تو زندوں کی ضرورت ہو، زندوں کی ضرورت ہے کہ زندوں کو اچھا نہیں لگتا اتنا بڑا بنی آدم، اتنا بڑا انسان ننگا دھڑنگا پڑا رہے، تو کہے مجھے جلدی چادر ڈالو اس کو۔ اس چادر کا نام کفن ہے۔ مردے کی ضرورت نہیں، وہ زندوں کی ضرورت ہے۔ ورنہ اگر مردے کو اندر ڈال کر اور تختے رکھ کر مٹی ڈال کے چپ چاپ ایک ہاتھ ڈال کے اگر چادر کھینچ لو تو تھوڑی منع کرنا تھا، گھر مجھے کیوں جو ہے ٹھنڈی میں چھوڑ کے جا رہے ہو یا گرمی میں چھوڑ کے جا رہے ہو، یہ مچھر کاٹیں گے یا فلاں، چادر تو رہنے دو، وہ کہنے والا ہے۔ معلوم ہوا انسان ماں کے پیٹ سے برہن آیا تھا اور دنیا سے ایسے چلا گیا۔ احترام انسانیت کے طور پر زندہ انسانوں نے اس کا اکرام کیا، اس لیے چادر ڈال دی، ورنہ چادر اس کی ضرورت کی نہیں۔ تو جو کھا لیا وہ اپنا، جو اللہ کی راہ میں لگا دیا وہ اپنا، باقی کچھ بھی اپنا نہیں۔ اس لیے دوستو، ترکیسر میں جس بستی میں آج جس کو اپنا وطن بنائے ہوئے ایک محلہ ہے غریبوں کا، نئی نگری اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ آج کچھ دن وہاں کرائے پہ رہا، تو بارش کے موسم میں ایک مچھلی ہوتی ہے گجرات میں جس کو منہ کہتے ہیں، دریاؤں کے کنارے پر کافی مہنگی مچھلی بکتی ہے۔ تو وہ موٹر سائیکل پر بڑا سا ٹوکرا لے کر وہ مچھلی فروش آواز لگاتا تھا، مچھلی لے لو، مچھلی مدار آئی، مدار۔ تو غریبوں کے محلے میں آتی تھی تو آنم فانم بک جاتی تھی ساری۔ ایک مرتبہ اس سے پوچھا گیا کہ جو امیروں کے محلے ہیں وہاں بھی تم صدا لگاتے ہو، وہاں بھی بیچتے ہو؟ کوئی فائدہ نہیں، کوئی لیتا ویتا نہیں۔ تو پھر کون لیتا ہے؟ کہ یہ غریب لوگ۔ کہ یہ کیوں لے لیتے اتنی مہنگی مچھلی؟ کہ ان لوگوں کا ایک نعرہ ہے، تو وہ کیا؟ وہ تو ہونے گیو ہوں، تھا کیا اور گیا کیا۔ دوستو یہ بہت بانا خیز جملہ ہے، کاش کہ اس کی حقیقت کو کوئی سمجھ لے۔ تھا کیا اور گیا کیا؟ اگر یہ آدمی سوچ لے نا تو بڑے بڑے کام کر سکتا ہے۔ یہ جو گن گن کے الذی جمع مالا وعدد، جو گھس گھس کے گن گن کے رکھتے ہیں، ان کے لیے تباہی ہے۔ نہیں، تھا کیا اور گیا کیا؟ کہتے قیامت کے دن ایک شخص کی ایک نیکی گھٹتی ہوگی، اللہ فرمائیں گے کہ جاؤ بھائی کسی سے لے کر آؤ، اب وہ نکلے گا تلاشنے کے لیے، ہائے مجھے کوئی ایک نیکی دے دے، میں جنت میں چلا۔ ایک شخص بڑا بے نیاز سے کھڑا ہوگا، ابھی کیا بات ہے، ایک نیکی گھٹتی ہے، اس کے بعد صرف ایک ہوگی، تو کہیں گے ایک میرے پاس ہے، میرے کسی کام کے لیے تو لے جا، تیرا کام بنتا ہوتا، تو وہ اس کو دے دے گا۔ اللہ پوچھیں گے باوجود جاننے کی کس نے دی؟ کہ فلاں بلا کے لاؤ۔ آج تو مجھ سے بھی زیادہ سخی بننا چاہ رہا ہے، جا تیری بھی مغفرت کی اور اس کی بھی مغفرت۔ دوست حوصلے بلند رکھنے چاہیے۔ بڑے بڑے کام وجود میں تب آتے ہیں جب انسان کے حوصلے بڑے ہوتے ہیں، حوصلے بلند ہوتے ہیں۔ الماضی لا یذکر والاستقبال لا ينتظر والحال یعتبر، ماضی کو سوچو مت اور آنے والے زمانے کا انتظار مت کرو، حال کا اعتبار کیا جاتا ہے، حال میں آپ کیا کریں۔ اور اس حدیث کا تو تجربہ یہ ہے کہ جس آدمی کا حال اچھا ہو رہا ہے اس کی برکت سے ماضی بھی اچھا اور مستقبل بھی اچھا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں، ایک بچہ بڑا شریر ہے، شرارتی بچہ ہے، مدرسے میں موتی صاحب اور انتظامیہ کے ناک پہ دم کر رکھا ہے، ہوتے ہیں ہر درگاہ میں، ہر ادارے میں اس طرح ایسے ہوتے ہیں، ناک میں دم کر رکھا۔ اچانک مدرسے میں کوئی فنکشن، کوئی جلسہ، کوئی بڑے مہمان آئے۔ اب جب انتظامیہ نے بچوں کے ذمہ کچھ خدمت لگائی تو وہ جو شرارتی تھا نا، بہت اہم کام اس کے ذمہ لگا۔ اس بچے نے اتنا شاندار انجام دے کے دکھایا کہ جو اس کے پچھلے داغ دھبے تھے، اس کام کی کردگی، اس کارکردگی کی وجہ سے وہ دھبے بھی دھل گئے
اور آئندہ کے لیے یہ فکس ہو گیا کہ جب بھی کوئی بڑا کام ہوگا اس کے حوالے کریں. تو اس نے حال اچھا کیا تو ماضی بھی اچھا ہو گیا, مستقبل بھی اچھا ہوگا. اس لیے دوستو ہم اپنے حال کو اچھا کر لیں, اللہ اس کی برکت سے ماضی کو بھی اچھا کر دیں گے, مستقبل میں بھی ہمارے لیے بہترین فیصلے فرما دیں گے. سمجھ رہے دوستو؟ تو بخاری شریف کی پہلی روایت ہے انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. آج دوستو ہماری نیتوں میں کھوٹ ہے, ہماری نیتوں میں کھوٹ ہے. جس دن ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا ہو